نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم سامعین و ناظرین، جمعۃ المبارک کا دن سب سے افضل دن ہے، سب سے زیادہ مبارک دن ہے۔ اسے سید الایام بھی کہا گیا، یعنی سارے دنوں کا سردار۔ یہ عید کی مانند ہے۔ عید میں بھی 2 رکعت نماز ادا کی جاتی ہے، جمعہ کے دن بھی 2 رکعت نماز ادا کی جاتی ہے۔ فرشتوں کے لیے بھی جمعہ کا دن عید کی مانند ہوتا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جمعۃ المبارک کے دن دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ کسی بھی بندے کی، کسی انسان کی، کسی بھی مسلمان کی دعا قبول ہو جائے، بندہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ جائز قسم کی جو بھی دعا مانگی جائے جمعہ والے دن وہ قبول ہوتی ہے۔ مبارک گھڑیاں ہیں، جس طرح عرفات کے میدان میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، منی میں قبول ہوتی ہیں، مزدلفہ میں قبول ہوتی ہیں، فرض نماز کے بعد قبول ہوتی ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح جمعہ والے دن بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ بڑی سے بڑی تنگی ہو یا پریشانی ہو، ایک چھوٹا سا عمل ہے، وہ عمل کر لیا جائے، وہ وظیفہ ہر جمعے کو کر لیا جائے تو اللہ رب العزت ہر طرح کی تنگی اور پریشانی سے حفاظت کرتا ہے۔ وہ تنگی کسی قسم کی بھی ہو، مالی حالات کی وجہ سے ہو یا اور کسی وجہ سے ہو، اولاد کی وجہ سے کوئی تنگی پریشانی ہو، کاروبار کی وجہ سے ہو، جاب کی وجہ سے ہو، رشتہ داروں میں کسی کی وجہ سے، خاندان قبیلے والوں کی وجہ سے، محلے میں سے کسی کی وجہ سے کوئی پریشانی تنگی ہو، سب پریشانیاں اور تنگیاں دور ہو جاتی ہیں۔ بس آپ نے وہ تصور کر لینا ہے کہ میری یہ تنگی، میری یہ پریشانی دور ہو جائے، یہ تصور کر کے آپ نے وظیفہ کرنا ہے۔ اب تو وظیفہ آپ سنیں اور سمجھیں، بہت آسان ہے، ہر بندہ کر سکتا ہے، بچے بھی کر سکتے ہیں، جوان بھی، بوڑھے بھی، میری محترم مائیں، بہنیں، بیٹیاں بھی یہ وظیفہ کر سکتی۔ وظیفہ کیا ہے؟ فجر سے لے کر عصر کی نماز تک پورے دن میں آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے، اللہ اللہ اللہ، یہ 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور عصر سے لے کر مغرب تک یہ وقت جو ہے یہ اور زیادہ مبارک ہے۔ اس وقت فرشتوں کی تبدیلی ہوتی ہے، یعنی دن والے چلے جاتے ہیں اور رات والے فرشتے آ جاتے ہیں۔ جب دن والے جاتے ہیں تو اللہ تو عالم الغیب ہیں، ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ جاننے کے باوجود اللہ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ میرا بندہ کیا کر رہا تھا، میری بندی کیا کر رہی تھی، فلاں فلاں بندے کیا کر رہے تھے، تو فرشتے بتاتے ہیں وہ تو ذکر میں مشغول تھے، آپ کی یاد میں لگے ہوئے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں تم گواہ رہو، میں نے ان کو معاف کر دیا اور ان کو بخش دیا۔ کتنا بڑا یہ انعام ہے۔ پھر دنیا کی تنگیاں دور ہو جاتی ہیں۔ فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ اب اعلان کر دو اس بندے سے جو ذکر میں مشغول رہا،
اور عصر کے بعد درود پاک کے اندر مشہور رہا یہ مختصر سا آسان سا درود پاک جو پڑھتا رہا، اس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے اور تم بھی محبت کرو۔ اس کی برکت سے پھر پورے خاندان میں، معاشرے میں، گھر میں، دوستوں میں، قبیلے والوں میں، جاننے والوں میں اور بغیر جاننے والوں میں محبت پیدا ہو جاتی ہے، دلوں کو اللہ نرم کر دیتا ہے، ہر طرح کی تنگی اور پریشانی کو اللہ دور کر دیتا ہے۔ عمل کتنا چھوٹا اور اس کا اجر اور اس کا فائدہ کتنا بڑا۔ اس لیے میری یہ دعا ہے، اللہ مجھے بھی یہ مبارک عمل، مبارک وظیفہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام سامعین کو، میری محترم ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو بھی یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ ہر جمعے کو کرنا ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ ایک ہی جمعے کو کر لیا تو کافی ہے، ہر جمعے کو کرنا ہے اور پوری زندگی کرنا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔